بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مریم مشتبہ آپ کے سامنے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ ہمارا یہ پروگرام ہے احسان القصص۔ اس میں ہم ائمہ اہل بیت اور ان کے اصحاب کے بارے میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھیں گے جو اخلاقی کہانی ہوتی ہے۔ آج ہماری پہلی کہانی ہے جو رسول خدا اور ان کے اصحاب کی ہے۔ رسول خدا کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہوا رسول خدا کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اپنی اونٹ کو مسجد کے باہر کھڑا کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ رسول خدا کے ایک صحابی ہوتے ہیں نعمان، وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ اور صحابیوں کے ساتھ۔ کچھ اور جو صحابی ہوتے ہیں وہ ان کو اکساتے ہیں کہ یہ اونٹ جو کھڑا ہے اس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں اور اس سے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ جب اس اونٹ کا مالک آئے گا تو رسول خدا اس اونٹ کی اجرت اسے دے دیں گے۔ پھر نعمان نے یہ سوچا ہاں ایسا ہم کر لیتے ہیں، اس اونٹ کو کاٹ کے اور کھا لیتے ہیں۔ تو جیسے وہ اس اونٹ کو ذبح کرتا ہے اور کاٹنے لگتا ہے تو جس کا یہ اونٹ تھا وہ واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اونٹ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو نعمان نے جیسے اس کو دیکھتا ہے ویسے ہی وہ رسول خدا کے صحابی بھاگ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہی میں نے غلط کام کر دیا ہے۔ پھر جن کا اونٹ ہوتا ہے وہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ سب نے مل کے میرے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ تو رسول خدا اپنے باقی صحابیوں سے کہتے ہیں کہ جا کے نعمان کو لے کر آؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ تو بھاگ گیا ہے۔ تو رسول خدا کو ایک صحابی بتاتے ہیں کہ وہ بھاگ کے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ تو رسول خدا جاتے ہیں اس کے ساتھ، جس کا اونٹ تھا اس کے ساتھ جاتے ہیں اور نعمان کو ڈھونڈتے ہیں اور اسے آواز دیتے ہیں۔ تو وہ جو رسول خدا کے صحابی نعمان تھے وہ آتے ہیں، جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر رسول خدا کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے، اونٹ کو آپ کو ذبح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو نعمان معافی مانگتا ہے، جس کا اونٹ تھا اس سے معافی مانگتا ہے اور رسول خدا سے بھی معافی مانگتا ہے۔ پھر رسول خدا اس اونٹ کی اجرت اسے دے دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی باتوں میں آ کے غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول خدا کے صحابی نے سب کی باتوں میں آ کے ایک اونٹ کو ذبح کر دیا، جبکہ وہ اونٹ اس آدمی کی سواری تھی اور وہ اس سوار پہ بیٹھ کے واپس جاتا ہے، لیکن لوگوں نے اس اونٹ کو ذبح کر لیا تھا تاکہ وہ اسے کھا سکیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں میں آ کے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ یا تو رسول خدا کے صحابی اس آدمی سے پوچھ کے یہ کام کرتے تو یہ کام صحیح رہتا، لیکن انہوں نے بنا پوچھے دوسروں کی باتوں میں آ کے یہ کام کر دیا۔ آج کی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے، اگلی کہانی کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔